نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. دو قسم کے لوگ جن کا جھگڑا اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے. کہ دنیا میں وہ دو قسم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، مگر دن قیامت کے عدالت الہیہ کے اندر یہی دو قسم کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف بن جائیں گے. اللہ نے قرآن پاک میں تقریباً 4-5 مقامات پر ان دونوں گروہوں اور دو قسم کے لوگوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے، اور اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ تاکہ قرآن سننے والے لوگ اس قسم کے لوگوں سے محفوظ رہ سکیں. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن نے فرمایا ہے. ایک ہے مقتدا اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں مریدین. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے مقتدا رہنما اور دوسرے ان کے متبعین مریدین. ایسے سمجھو عام الفاظ میں کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر یہ پیر اور ان کے مرید جو شرک کی تعلیم پھیلا رہے ہیں اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر جو کتابوں اور روایتوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں، ایسے گمراہ مولوی، گمراہ پیر، گمراہ مرید جو سیدھے راستے سے خود بھی بھٹکے ہوئے اور اپنے مریدین اور متبعین کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا کے رکھا ہوا ہے، ایسے قسم کے لوگوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ دن قیامت کے یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل دیکھ لو قرآن پاک کی کوئی بات بھی معاذ اللہ جھوٹی نہیں ہوتی. یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنی پہلے کا ہے. ھذا کلام اللہ لا ریب فیہ، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں.
مگر یہ کام تو بعد میں ہونے تھے، رب نے پہلے اس قرآن کے اندر نشاندہی پہلے فرما دی ہے، تاکہ قرآن سے لگاؤ اور محبت رکھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن سن کر ایسے ڈکیٹی مارنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اس لیے بھائیو، آج کل دور ہے بڑا عجیب قسم کا، ایمان کی، توحید کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ ہر طرف سے توحید پر بھی ڈکیٹی، ہر طرف سے توحید اور ایمان پر بھی ڈکیٹی ماری جا رہی ہے۔ اس لیے جب تک قرآن سے تعلق میرا اور آپ کا جڑا رہے گا تو انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات پر میرا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کو جب ہم چھوڑ دیں گے، نہ ایمان رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ عزت باقی رہے گی ہماری۔ تو یہ دو قسم کے لوگ، مقتدا اور ان کے مریدین، متبعین۔ لیکن یہ خیال کرنا، ہر مقتدا کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ ہر رہنما برا ہے، ہر پیر اور ہر مقتدا جس کے پیچھے چلا جائے وہ برا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں علماء سوء۔ علماء سوء کا معنی ہوتا ہے برے۔ تو آپ کہیں گے برے بھی علماء ہوتے ہیں؟ علماء سوء، گمراہ مولوی، گمراہ پیر، ان کو علماء سوء، پیران سوء کہا ہے قرآن نے، کہ ہاں سارے عالم نہیں ہیں سیدھے راستے پہ چلنے والے، علماء میں سے بھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس عالم کے اندر خوف خدا ہے اور خود بھی وہ حق بتلاتا ہے، حق کی راہ پر ہے، اور اپنے مریدین کو بھی سیدھا راستہ بتلاتا ہے، ایسا عالم حقیقت کے اندر وہ معرفت الہیہ اور پہچان الہی رکھتا ہے۔ ہر عالم مراد نہیں ہے، البتہ وہ مولوی گمراہ پیر جو خود بھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی صراط مستقیم سے بھٹکا کے رکھا ہے۔ اب ایسوں کا ذکر قرآن کرے گا نا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ایسوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے نا، ہم بھی ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ توجہ کر کے بیٹھنا، میں قرآن کی آیاتیں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گا۔ قرآن کی آیاتیں تو بہت زیادہ ہیں، وقت بڑا قلیل ہے، تھوڑا ہے، پر امید ہے میں 3-4 مقامات آپ کو تھوڑے وقت میں سنا دوں گا قرآن پاک اس عنوان کے بارے میں۔ توجہ، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی بات، پہلا مقام، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قال الذین کفروا، منکر قرآن کہتے ہیں، جو کون ہے؟ منکر قرآن۔ قال الذین کفروا، کافر وہ غیر مسلم ہی نہیں ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ بھی کون ہے؟ قال الذین کفروا، منکر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن۔ او ہمارے مریدوں، او ہمارے متبعین، اگر ہمیں رہنما ماننا ہے،
اگر ہماری پیری پر ایمان رکھنا ہے، اگر ہمیں تم نے اپنا پیشوا بنانا ہے، ہمیں تم نے بڑا سمجھنا ہے، تو ہماری تمہیں نصیحت ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو کبھی تم نے دل لگا کے سننا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ان مولویوں کا ذکر ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی۔ ہاں، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، بات سمجھنا، ناراض نہ ہونا، میں سچے علماء کی بات نہیں کر رہا، قرآن خود کہہ رہا ہے، جو منکر قرآن ہے وہ ایسے کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، او ہمارے مریدوں، او ہمارے متبعین، قرآن تم نے سننا نہیں ہے، نہیں سننا اس قرآن کو۔ کیوں نہیں سننا حضرت صاحب، او فلاں سردار صاحب، فلاں پیر صاحب، کیوں جی حضرت صاحب، سید صاحب، قریشی صاحب، شاہ صاحب، کیوں ہمیں قرآن کے سننے سے منع کر رہے ہو آپ؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لا یسمعوا دعاءکم، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ نبی ہیں، ولی ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تمہاری پکار سنتے۔ بولو، قرآن کہتا ہے لا یسمعوا دعاءکم، اس لیے قرآن لا یسمعوا کہتا ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں لا تسمعوا۔ قرآن کا مقابلہ ہے نا، قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں نہیں لا تسمعوا۔ قرآن لا یسمعوا کہتا ہے، یہ جو گمراہ مولوی یہ کہتی ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن۔ اب قرآن کا مقابلہ ہوا نا، منکر قرآن ہوئے نا، وہ کہتے ہیں قرآن نہ سننا وگرنہ تمہیں قرآن والا مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ مردے سنتے۔ ہاں، یہ اصل بات ہے۔ اب دیکھو، آپ خود قرآن سن رہے ہیں، قرآن کہتا ہے لا یسمعوا، گمراہ پیر مولوی کہتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ پہلا مقابلہ ہے قرآن پاک کا۔ میرے جو ان پڑھ آپ بیٹھے ہو نا بھائی، آپ سے میں یہی بار بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی سمجھ رکھو، قرآن کا مطالعہ کیا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو۔ مولوی آپ کے پیر آپ کو قرآن سے کوسوں دور رکھیں گے، مگر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ آپ کا ہے قرآن اور آپ قرآن کے ہیں، مولوی کے نہیں ہیں۔ قرآن آپ کا ہے، آپ قرآن کے ہیں، پیر صاحب کے آپ نہیں ہیں، نہ ہی پیر صاحب آپ کا ہے۔ دن قیامت کے کوئی ایسا مقتدا، رہنما، معلم، سید قریشی، کوئی پیر آپ کے سامنے آپ کی صفائی نہیں کرے گا دن قیامت، اس کو تو اپنی لگے ہوگی۔ مگر قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں بھی آپ کا ہے، دن قیامت کے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ پہلا مقابلہ، قرآن کے منکر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا۔ پھر کیا کرنا ہے جی حضرت صاحب؟ فرمایا والغوا فیہ، قرآن کے مقابلے میں تم نے بک بک کرنا شروع کر دینی ہے۔ یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہی فرمایا ہے، حوالہ تفسیر جواہر القرآن۔
والغوا فیہ، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو روایتیں کٹ کے لے آؤ، اکابرین کے حوالے نکال کے لے آؤ، فلانی کہاوت لے آؤ، فلانے بابے نے یوں کہا ہے، فلاں نے یوں۔ والغوا فیہ، قرآن کے مقابلے میں تم شور مچانا شروع کر دو، لعلکم تغلبون، پھر تم قرآن پڑھنے والے پر غالب آ جاؤ گے۔ قرآن بیان کرنے والے کی کوئی نہیں سنے گا، جو چکنی چپڑی باتیں بیان کر رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں روایتیں کہانیوں کی سنا رہا ہے، اس کی سننے والا تو سارا جہان ہے، مگر حق بات سننے والا کون ہے؟ اس لیے تم روایتیں بیان کرنا، کہانیاں بیان کرنا، شور غل بپا کرنا تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، مگر اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ منکر قرآن کا غلطہ ہے کہ قرآن کی صدا دب جائے گی، قرآن کی آواز دب جائے گی۔ قرآن کی آواز کبھی دبتی نہیں ہے، قرآن کی صدا کبھی دبتی نہیں ہے، اللہ کی توحید کی آواز کبھی کسی سے رکی نہیں ہے، نہ رک سکتی ہے نہ دب سکتی ہے۔ جیسے دنیا باقی ہے اور اللہ کی وحدانیت قرآن بھی باقی ہے، اللہ نے قیامت تک توحید کو بھی باقی رکھنا ہے، قرآن کی صدا کو بھی اللہ نے باقی رکھ دینا۔ مگر بھائیو، قرآن کا مقابلہ کبھی نہ کرنا۔ جنہوں نے کیا ہے وہ دنیا میں بھی تباہ اور آخرت کے اندر بھی تباہ ہے۔ اب دیکھیے، جو منکر قرآن نے کہا نا قرآن نہیں سننا، ان کا انجام آگے قرآن بیان کر رہا ہے، توجہ کرنا۔ یہ سورت کا نام سورت حامیم السجدہ، جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24 ہے۔ ترجمہ اس کا جا کے گھر میں دیکھ لینا۔ اللہ کریم نے آگے فرمایا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے قرآن کا مقابلہ کرنے والے، ایسے اللہ کی توحید کا مقابلہ کرنے والے، قرآن کے مخالف، اللہ کی توحید کے دشمن اور مخالف، میں اللہ ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھاؤں گا دن قیامت کے، اور ان کو وہ بری سی بری جگہ جہنم کی آگ والی دوں گا، اس وجہ سے کہ بما کانوا یعملون، ان کے کرتوت ایسے تھے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ دن قیامت کے لعنت الہیہ کا ٹھپا تو ان پہ لگ سکتا ہے، ان کو جہنم کی آگ تو مل سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کریم نے فرمایا ہے ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن کی سزا ہے۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو قرآن کا دشمن ہے، جو رب کے قرآن کا منکر ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ فرماتے ہیں تجھے تیرے دشمن کی پہچان تو ہے، تو کہتا ہے میرا فلانا دشمن ہے، کیوں؟ اس نے میری بے عزتی کی ہے، میرا فلاں دشمن ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے، اس نے میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے اپنی عزتیں پیاری ہیں، مگر میں اللہ کی عزت سب سے بڑی توحید ہے، میری عزت سب سے بڑی میں اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، اس لیے میری عزت کے اوپر ڈکیٹی مارنے والا، میری عزت کی دھجیاں اڑانے والا، میں اللہ کی توحید کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، یہ سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمان کا خیر خواہ۔
نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہم فیہا دار الخلد، یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ نے فرمایا یہ سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے، بآیاتنا کانوا یجحدون، جو ہماری آیات قرآن کا صاف انکار کر دیتے۔ بھائیو، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کے اوپر کرو۔ اپنی زندگی اگر خرچ کرنی ہے تو رب کے قرآن سے تعلق لگانے میں لگا دو۔ اللہ کے قرآن کی محبت، رب کے قرآن کا علم اگر دل میں آ جائے سینے میں تو انسان کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی اللہ نے آباد فرما دینی۔ اللہ اللہ۔ تو پہلا مقابلہ ان گمراہ مولوی، گمراہ پیروں کا کیا ہوا؟ لا تسمعوا لہذا، وہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ سمجھنا، یہ خدا رسول کے راز ہیں، تمہیں کہاں سمجھ آتے؟ خدا رسول کے، یہ خدا اور اس کے رسول کے راز ہیں میاں، اس کے لیے 14-15 علم پڑھنے پڑتے ہیں، یہ تمہیں سمجھ آتا قرآن؟ مولوی گمراہ، پیر جو گمراہ ہے، علماء سو نے صرف قرآن کو اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ مردے بشکوانے ہیں تو قرآن کا ختم پڑھ، قبروں پہ جا کے قرآن کو پڑھ، بیٹی کے جہیز میں قرآن دینا ہے تو بیٹی کے سر کے اوپر قرآن کھڑا کرنا ہے، اور قرآن مرنے والا جو دنیا سے جانے والا ہے اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، قرآن پڑھو خود بخود مر جائے گا۔ یہ مولوی نے، علماء جو سو ہیں برے گمراہ مولوی اور گمراہ پیروں نے صرف قرآن کو صرف مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد گمراہ پیر نے بتلایا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس گمراہ ملا نے بتلایا، وہ بتلاتا ہے تو پھر اس کا اپنا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے نذرانے سارے بند کرتا ہے قرآن، اس لیے وہ کہتا ہے اس عوام تو ہے نا بھولی بھالی، ان کو صرف ختموں اور قبروں پر قرآن پڑھنے پہ رکھو، بس اس سے آگے ان کو بتلانا نہیں ہے۔ میرا دوست، میرا بھائی، میں آپ کے سامنے بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں، چھوڑ دو ایسے گمراہ پیر اور مولویوں کو، یہ سب سے بڑا رہنما ہے قرآن پاک، اس سے تعلق یاری، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، ایمان بھی قرآن کے مطابق۔ مولوی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، پیر جاتا ہے تو بے شک چلا جائے، ساری کائنات جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، مگر اللہ کے قرآن کو ناراض نہیں کر۔ محبت، تعلق، یاری لگانی ہے تو اس سے لگاؤ جیڑا توڑ دا یار ہے توڑا، سمجھ آ رہی ہے؟ جو وفا کرنے والا قرآن اس دنیا میں بھی وفا کر رہا ہے، دن قیامت کے بھی۔ اللہ کی قسم ہے قرآن اس چیز کے لیے نہیں آیا جس کے لیے تیرے میرے مولوی نے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ میت کی، مرنے والا جو مرنے کے قریب ہے اس کی روح نہیں نکل رہی، یاسین سورت پڑھو خود بخود مر جائے گا، روح نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ ایمان سے بتاؤ قرآن بندے مارنے کے لیے آیا ہے؟ یار بولو تو صحیح، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن بندے مارنے کے لیے آیا ہے یا مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن آیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے، میری بات نہیں ہے۔ کتاب، اللہ نے فرمایا بڑی عظیم و شان کتاب ہے قرآن پاک، انزلناہ الیک،
اے میرے سوہنے پاک پیغمبر محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے ہی اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ نزول قرآن کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ میرے پیغمبر آپ ان عوام کو، اپنی امت کو قرآن سنا کے کفر، شرک، بدعات کے ظلمت اور اندھیروں سے نکال کے نور قرآن کی طرف لے جائے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، مگر میرے اور آپ کے مولوی نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا، قرآن کو غلط جگہوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن تیری میری زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ زندگی میری اور آپ کی کب بنے گی؟ جب ہم اپنا تعلق قرآن سے بنائیں گے، اپنا تعلق ایمان، عقیدہ قرآن سے لگائیں گے، مسلک، ایمان، امید، رجا ہماری قرآن والی ہوگی، تو پھر دنیا کی زندگی بھی تر و تازہ، دن قیامت کی زندگی بھی تر و تازہ ہے۔ اللہ اللہ۔ دوسرا مقام کہاں کیا ہے؟ اس کا خلاصہ بتاؤں پھر میں آیت پڑھتا ہوں آگے۔ دن قیامت کے مرید خود اپنے گمراہ پیروں کو کہیں گے کہ تم اگر دنیا میں نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ وہ پھر آگے جواب دیں گے کیوں؟ ہم نے تو تمہیں ہدایت پر آنے سے منع تو نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں حق بات کہنے سے منع تو نہیں کیا تھا، تم خود گمراہ ہوئے۔ پھر آگے مرید کہیں گے، ان کے متبعین کہیں گے ٹھیک ہے تم نے ہمیں صاف نہیں گمراہ کیا تھا، مگر دن رات کی تمہارے فریب اور کوشش جو تم شرک اور کفر کی کرتے رہے، ہمیں توحید سے دور رکھا، ایمان سے دور رکھا، یہ دن رات تمہارے مکر و فریب نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اس لیے آج ہم تم سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج ہمارا تم سے کوئی تعلق، دیکھ لو قرآن سچی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یقول الذین استضعفوا، کمزور لوگ کہیں گے۔ کمزور کون ہوتے ہیں؟ جو مرید ہوتے ہیں۔ اب پیر صاحب تو کمزور نہیں ہوتا نا، تو پیر طاقتور ہے، اس کا مرید جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، بیچارہ ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے پیر کے سامنے، وہ سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کمزور ہوا نا مرید۔ یقول الذین استضعفوا، 22واں سپارہ ہے میرا دوست، سورت کا نام سورت السبا ہے، ترجمہ جا کے گھر میں دیکھ لینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ پیر اپنے پیروں کو، مرید اپنے پیشواؤں کو کہیں گے اگر تم دنیا میں نہ ہوتے ہم گمراہ نہ ہوتے، ایماندار ہوتے۔ آگے پیر اپنے مریدوں کو جواب دیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ آگے پیر کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے گمراہ نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں سیدھے راستے سے نہیں ہٹایا تھا، بلکہ تم خود سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، تم خود مجرم تھے۔ پھر آگے پیر اور مرید جواب دیں گے، کہیں گے بات یہ ہے بل مکر اللیل والنہار، دن رات کے تمہارے مکر و فریب، توحید کے خلاف تمہارے فیصلے، قرآن کے خلاف تمہارے
تمہاری میٹھیں، قرآن کے خلاف تمہارے مشورے جو دن رات تم ہمیں سکھاتے رہے، اور اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم کرتے تھے کہ اللہ کا کفر کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، ہم تمہارا کہنا مان کے کفر کرنے لگ جاتے تھے، تمہارا کہنا مان کے نجعل لہ اندادا، ہم اللہ کا شریک بنا لیتے، تمہاری بات مان کے نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو اندادا، ہم اللہ کا ہم مثل بنا دیتے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر دیتے، یہ تمہارے کہنے پہ تو کرتے رہے، لہذا تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ جس وقت پتہ چل جائے گا دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، پیر کہیں گے ہمارے مخالف مرید ہیں، مرید کہیں گے ہمارے دشمن یہ پیر ہیں، فلانا سید ہے، فلانا ملک ہے، فلانا پیر ہے، فلانا یہ گمراہ مولوی ہے، جب ایسے پتہ چل جائے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر 22واں سپارہ، سورت کا نام سورہ احزاب ہے، آخری رکوع ہے سورۃ احزاب کا، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ مرید اللہ تعالی سے دعا کریں گے، وہ بھی سنا دو نا آپ کو تاکہ آپ بھی محفوظ ہو جائیں ایسے گمراہ پیروں اور مولویوں سے۔ اب مرید اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ مرید کہیں گے اللہ ربنا، اے ہمارے رب و پروردگار، آتہم ضعفین، یہ ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کر دیا، دنیا میں توحید نہ بتلائی، قرآن نہ سکھایا، ایمان نہ سکھایا، کفر بھی انہوں نے کروایا ہم سے اور شرک بھی انہوں نے کروایا ہم سے، اللہ اب ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں ان کو ڈبل عذاب دے، آتہم ضعفین، ان کو دگنا عذاب دے۔ اب میرا دوست میں ہاتھ باندھ کے ہی گزارش کر رہا ہوں، جس پیر کے پیچھے تو نے قرآن کو ٹھکرا دیا ہے، جس ملا کے پیچھے تو شرک کر رہا ہے، جس پیر کی بات مان کے تو اللہ کا دشمن بن رہا ہے، دن قیامت کے وہی پیر ہے جس کے بارے میں تو اس کا دشمن بن کے اسی کے حق میں دعا مانگ رہا ہو کہ اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈبل عذاب دے۔ وقت ہے دنیا میں ہی ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، صرف رہنمائی ملتی ہے تو اللہ کے قرآن سے ملتی ہے، رب کے قرآن کو اپنا پیر تسلیم کر لو، یہ سب سے بڑا پیر اور رہنما ہے، اسی کو ہی اپنا رہنما پیر تسلیم کر لو، اللہ کی قسم ہے دنیا میں بھی بہاریں ہیں، دن قیامت کے بھی اللہ بہاریں نصیب فرما دے۔ وہ کہتے ہیں ان کو ڈبل عذاب دے، مرید اپنے پیروں کے حق میں کہہ رہے ہیں، لیکن بات سمجھنا، سچے پیر نہیں ہے، میں پہلے بات کر رہا ہوں، گمراہ پیر اور گمراہ مولوی مراد ہیں، ان کو ڈبل عذاب دے میرا اللہ، ضعفین من العذاب، اگر ہمیں دو جہنم کے کلاڑے لگنے ہیں تو اللہ ان مولویوں کو 4 مار، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پہ بڑی لعنت کر، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ رہے اور ہمیں بھی پردے کے اندر رکھا، خود بھی توحید سے دور رہے، خود بھی قرآن سے دور رہے اور ہمیں بھی قرآن سے دور رکھا، خود بھی شرک کرتے رہے اور ہمیں بھی شرک کرواتے رہے۔ میرا اللہ آج ہم مجرم تو بن چکے ہیں، چلو ہم جو جہنم میں جا رہے ہیں ہمیں عذاب جتنا ہوتا ہے اللہ اس سے ڈبل عذاب ان ہمارے مولویوں کو دے دے۔ اللہ اللہ۔ پھر تیسری بات اللہ کا قرآن کہتا ہے
تیسری بات پھر مرید اپنے پیروں کے حق میں کہیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے 24واں سپارہ، سورت کا نام سورہ حامیم السجدہ ہے، جس وقت ان کو پتہ چل جائے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس وقت منہ کے بل الٹا اللہ جہنم میں ڈالیں گے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم کے زنجیروں کے اندر لپیٹ کے الٹے منہ اللہ گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت ڈالنے سے پہلے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سزا تو جہنم کی یہ ہے۔ اس وقت طے کے اندر غصے میں آ کے مرید اپنے پیروں کے بارے میں کہیں گے، اے اللہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اللہ ہمیں دکھا تو صحیح، ربنا ارنا الذین، یا اللہ ہمیں دکھا تو صحیح وہ گمراہ مولوی اور گمراہ پیر، اضلانا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، وہ ہمیں دکھا تو صحیح، ذرا حضرت صاحب کی زیارت تو کریں، ہیں ایسے کہتے ہیں نا دنیا میں، حضرت صاحب کی زیارت کرنی ہے تو حضرت صاحب سے ٹائم تو لو، پھر وہ حضرت صاحب پردے کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے حضرت صاحب کی زیارت کرنے کا، چلے جاؤ فلاں ٹائم آنا زیارت ہوگی۔ دن قیامت کے بھی مرید کہیں گے اللہ دکھا تو صحیح حضرت صاحب کی زیارت کرنی ہے، کہاں اضلانا، ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، آج دکھا تو صحیح کہاں کھڑا ہوا ہے وہ گمراہ مولوی اور پیر۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا کیا کام ہے ان سے تمہارا، اب ان سے کیا لینا ہے؟ مرید کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، اس لیے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں تو صحیح وہ، تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کے روند ڈالیں گے۔ ہمیں ایسا غصہ لگا ہوا ہے کہ ساری زندگی دنیا کے اندر اپنا مقصد پورا کیا، مگر ہمیں رب کا دین سچا سنایا، ہمیں رب کا قرآن سچا سنایا، اللہ ان کو دکھا تو صحیح کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کے نجعلہما تحت اقدامنا۔ دنیا میں کوئی مرید اپنے پیر کے بارے میں یہ لفظ کہے تو گستاخ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کوئی مرید اپنے پیر کے بارے میں کہے کہ میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دیتا ہوں، اور پیر صاحب کہے گا بڑا جاہل گستاخ ہے یہ پیر کا، یہ بے ادبی کرتا ہے پیر صاحب کی، نکالو اس کو باہر۔ مگر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دن قیامت کے یہی گمراہ پیر اور مولوی جس نے قرآن کو پردے میں رکھا اپنے مرید اور متبعین کو بتایا نہیں ہے، اور پیر اپنے مقصد پورے کرتا رہا مگر سچا دین اپنے متبعین اور مریدوں کو نہیں بتایا، دن قیامت کے وہی مرید کہیں گے اللہ ان کو ہمارے حوالے تو کر، ان کو اپنے پاؤں مار مار کے پاؤں کے نیچے دے کے روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، اس لیے کہ یہ تجھ سے ہم دعا کر رہے ہیں ان کو جہنم کے سب سے نیچے ڈال دے، جہاں پر جہنم کی آگ زیادہ بھڑک رہی ہے۔ اسفلین، اسفل کہتے ہیں نیچے والے چیز کو، تو نیچے ڈال دے اللہ۔ یہ قرآن پاک ایسے کافی مقامات ہیں جہاں پر قرآن نے ان جاہل پیروں اور ان کے متبعین مریدوں کا جھگڑا بیان کیا قرآن پاک نے، ہیں اس لیے میرا دوست میرا بھائی اب بھی وقت ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، تجھے عقل دیا ہے، ان لوٹنے والے ملاؤں سے دور رہو، ان پیروں سے جو آپ کے مال کے بھی ڈکیٹ ہیں،
آپ کے عزت کے بھی دشمن ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، مگر پھر بھی مسلمان کو خیال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے تیری میری ہدایت کے لیے، رہنمائی کا دروازہ ملنا ہے، اللہ نے کھولا ہے تو یہ قرآن پاک کو کھولا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق تو بنا، قرآن سے ہدایت لینی ہے، ایمان لینا ہے، عقیدہ پوچھنا ہے قرآن سے، تو قرآن کھول کے پڑھتا تو جا، تیرے دل کے اندر قرآن والی نورانیت اللہ خود پیدا فرما دے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔